لاہور سموگ کی چادر سے ڈھک گیا، فضائی آلودگی میں لاہور بدستور پہلے نمبر پر۔ رات کو ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے بڑھ گیا۔ مراتب علی روڈ 1764، جوہر ٹاؤن میں AQI 1477 ریکارڈ کیا گیا۔ کوٹ لکھپت 1370، رنگ روڈ میں AQI 1371 ریکارڈ۔ آسمان پر آلودگی کی چادر تن گئی، بادل برسنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ شہر پر خشک کھانسی حملہ آور، سانس لینے میں دشواری، نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کے مریضوں میں اضافہ، آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض بھی بڑھنے لگے۔ سرکاری اسپتالوں پر ایک بار پھر سے دباؤ، آئیں سموگ کا مقابلہ کریں، ماسک لگائیں۔ حکومتی احکامات ردی کی ٹوکری میں، شہر میں رات 8 بجے کاروبار بند نہ ہوا۔ ٹاؤن شپ بازار، حیدر روڈ مارکیٹ میں کاروبار جاری۔ ماڈل ٹاؤن، لنک روڈ سمیت پوش علاقوں میں بازار کھلے ہیں۔ باربیکیو اور فاسٹ فوڈ کی دکانیں بھی کھلی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی ٹاسک فورس جانے کہاں ہے؟ سموگ کے پیش نظر بیرونی سرگرمیوں پر پابندی، دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مال رات 8 بجے بند کرنے کے احکامات۔ ریسٹورانٹس میں ڈائننگ نہیں ہوگی، ہر قسم کی کھیل و نمائش اور تقریبات پر پابندی عائد۔ ٹاسک فورس حرکت میں آ گئی۔ میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، پیٹرول پمپ اور کریانہ سٹور کھلے رہیں گے۔ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں گروسریز اور میڈیکل سیکشن کھلیں گے۔ مذہبی اجتماعات پابندی سے مستثنی، اطلاق 17 نومبر تک ہوگا۔ سموگ تدارک کیس، ہائی کورٹ حکومتی کارکردگی سے ناخوش۔ ایڈوکیٹ جنرل اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ عدالت میں موجود نہیں، یہ آپ کی سنجیدگی کا عالم ہے۔ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے، بادامی باغ جائیں اور بند کی گئی گاڑیوں کو چیک کریں۔ سب سے زیادہ دھواں موٹر سائیکل دے رہے ہیں۔ کیا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اب تک سویا ہوا تھا؟ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ تعمیراتی کاموں سے متعلق اقدامات کی بھی ہدایات جاری کی۔ آج ماہ سے حکومت پنجاب کے تمام ادارے سموگ کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سیکریٹری ٹرانسپورٹ کے ہمراہ کل عدالت میں پیش ہو کر حکومتی اقدامات سے آگاہ کریں گے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ عدالتی احکامات کے بعد ٹریفک پولیس الرٹ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں۔ 41 ایمرجنسی اینٹی اسموک سکواڈ قائم۔ ہیوی ٹریفک اور دھواں چھوڑنے والے موٹر سائیکل ٹارگٹ، 12 ناکے لگ گئے۔ دھواں چھوڑنے والی موٹر سائیکلوں کو ٹرک میں لوڈ کر کے قریبی تھانوں میں بند کروایا جائے گا۔ بیان حلفی اور کاغذات بھی لیے جائیں گے۔ سیف سٹی اتھارٹی بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر نظر رکھے گی۔ سموگ عروج پر محکمہ صحت بھی جاگ گیا۔ 5 لاکھ سرجیکل ماسک خریدنے کا فیصلہ، 16 روپے فی ماسک ادا کیے جائیں گے۔ 50,000 N95 ماسک، 500 روپے فی ماسک خریدا جائے گا۔ 1 لاکھ آئی ڈراپس کے لیے فرم سے ٹینڈر طلب، اجرت میں ماسک اور ڈراپس مہنگے داموں خریدنے کا خدشہ۔ دھند اور اسموگ کا مضافاتی علاقوں پر مشترکہ حملہ، لاہور اسلام آباد موٹر وے ایک بار پھر بند۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن تک سفر ممنوع۔ ایئرپورٹ پر حد نگاہ 200 میٹر رہ گئی۔ دبئی اور کراچی سے آئی پروازیں لینڈ نہ کر سکی۔ ایئر بلیو کی پرواز 411 اور کراچی کی پرواز 406 اسلام آباد منتقل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تبلیغی مرکز رائیون کا دورہ، تبلیغی جماعت کے اکابرین فاروق بھائی، ڈاکٹر ندیم اشرف، انور غنی، امتیاز غنی، عباد اللہ اور دیگر سے ملاقات۔ اجتماع کے لیے شاندار انتظامات پر مبارکباد دی، دین اسلام کے لیے خدمات کو سراہا۔ بیرون ملک سے آئے شرکاء سے بھی ملے۔ جناح اسپتال میں جدید آپریشن تھیٹر کا آغاز، جراثیم ختم کرنے والا ایئر ہینڈلنگ یونٹ نصب، 40 کروڑ سے جدید جرمن مشینری نصب کی گئی۔ تھیٹر مستقبل میں روبوٹک سرجری کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے افتتاح کیا، کہا جناح اسپتال کے تھیٹر کو بہترین بنانا خواب تھا، ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ آئندہ سال جناح اسپتال میں LOT یونٹ کے افتتاح کا بھی اعلان، 40 سے 50 کروڑ روپے تک گوہر اعجاز فاؤنڈیشن عطیہ کرے گی۔
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का आने से इनकार, पाकिस्तान भी डट गया, किसी और टीम को बुलाने पर गौर, आइंदा किसी आईसीसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने पर गौर। विफाकी हुकूमत ने पॉलिसी गाइडलाइन से पीसीबी को आगाह कर दिया, बोर्ड आईसीसी को खत लिखकर बीसीसीआई के इनकार की वजूहात पूछेगा। श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को दावत दी जा सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई के लिए 3.5 अरब जारी। LWMC 3000 नए सैनिटरी वर्कर्स भर्ती करेगी। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल मंसूबे के लिए 4 अरब रुपए जारी। जुडिशल कॉलोनी, निश्तर पार्क और जौहर टाउन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी फंड्स मुंतकिल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने MRI मशीन खरीदने के लिए 734 मिलियन तलब कर ली। बंद रोड कॉरिडोर मंसूबा, LGA ने 75 करोड़ मांग दिए। मंसूबे की रिवाइज लागत के PC1 की मंजूरी के बाद फंड तलब किए गए। सेक्रेटरी हाउसिंग को एहसान, फंड से करेक्टर्स की अदायगियां और फिनिशिंग का काम मुकम्मल किया जाएगा। बाबू साहबू की जानिब से सड़कों की कुशादगी के लिए भी अलग फंड दरकार। एक टैब और पढ़ने वाले 4 बच्चे। ऑनलाइन क्लासेस ने वालिदैन को भी चकरा कर रख दिया। बेशतर बच्चों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट ही नहीं। हुकूमत ने इस मौके बायस ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया। वालिदैन कहते हैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलवाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। टेस्ट ना देने वाले अफसरान के लिए नई मुश्किल। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की तब्दीली पर काम शुरू। 119 डिप्टी DOs तब्दील होंगे। लाहौर में 11 डिप्टी DOs को बदला जाएगा, जबकि अब तक सिर्फ एक डिप्टी DO तब्दील हुआ। डॉक्टर कामरान को टेस्ट की बुनियाद पर डिप्टी DO मॉडल टोन लगाया गया है। स्मोक के नाम पर गैर कानूनी चालान बंद करो। ट्रांसपोर्टर्स का मुबैना नाजायज चालानों के खिलाफ एहतजाज। लारी अड्डा चौक को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। ट्रैफिक वार्डन्स पर नाजायज चालान काटने का इल्जाम। उधर LPG ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुल्तान रोड पर मुजाहरा। चेयरमैन इरफान नज़ीर काहलू की क़यादत में NHA के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने NHA का दफ्तर बंद कर दिया। बिला जवाज टैक्स खत्म करने का मुतालिबा। कायदे-आज़म लाइब्रेरी स्मोक के पेश नज़र बंद। मेंबरान दाखिले की इजाज़त न मिलने पर सरापा एहतजाज। तुलबा ने माल रोड बंद किए रखी। पाबंदी का इतलाक लाइब्रेरी पर न करने का मुतालबा। सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की किल्लत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस नायाब। गड़ी चाहू, गुलशनेरावी और दीगर इलाकों में गैस का फुकदान। शेड्यूल मुतासिर, भारी भरकम बिल आते हैं, गैस नहीं आती, खवातीन परेशान। चुंगी अमरसद्दू मेन फेरोजपुर रोड पर तजावजात की भरमार। मेन रोड पर चिंची रिक्शा ड्राइवर्स काबिज हो गए। खुद साख्ता स्टैंड बना लिया, गुजरने की जगह भी न रही। बेहंगम रिक्शा पार्किंग और ताजों के स्टॉल्स, ट्रैफिक की रवानी में खलल। गैर कानूनी रुकावटों की वजह से सड़क मजीद सुकड़ गई। शहर के इलाकाई पार्क से सूरत हाल दिन ब दिन खराब। चाइना स्कीम का पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो की बेड़ चढ़ गया। हिफाजती दीवारें, जंगले और मरकजी गेट खराब। घास खत्म हो गई, पौधे भी सूख गए। घड़ी शाहू रेलवे कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकारा। सड़क पर गंदा पानी जमा, मकीन अजियत में मुब्तला। सीवरेज के पानी से ताफुन और बीमारियां फैलने लगी। उधर मंजूर कॉलोनी हरबंसपुरा में सहूलियात का फुकदान, गलियां टूट फूट का शिकार। फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। प्लांट पर लगे तमाम नलके नकारा हो गए। कई सालों से प्लांट पर पानी की सप्लाई बंद। मियां मीर कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। फिल्ट्रेशन प्लांट के जंगले टूट गए। अतराफ में गंदगी के ढेर लगे हैं। पंजाब में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। मोहम्मद अकबर सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तैनात। मोहम्मद उस्मान को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमे कानून लगा दिया गया। अहद जोगर एडिशनल सेक्रेटरी महकमे बल्दियात लग गए। शुमाइला मंजूर एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमे माहौलियात मुकर्रर। प्राइम जोन कंपनी में 125 करोड़ की करप्शन का स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने 3 मुल्जिमान के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तोसी कर दी। मुल्जिमान को 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म जारी। मुल्जिमान में फ़हीम अंजुम, नदीम अनवर और अहमद फैजान शामिल। एडमिन जज नदीम गुलजार ने समाअत की।
ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، حکومتی اور اتحادی اراکین محکموں کی ناقص کارکردگی پر یک زبان، حکومت جرائم پر قابو پائے یا ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ممتاز چانگ کی گرج برس۔ امجد علی جاوید نے نادرا سیکسیشن سرٹیفکیٹ اور ڈیکلیریشن سرٹیفکیٹ کی فیسوں میں اضافے کو ظلم قرار دیا، کہا کہ 70,000 کمانے والا 30,000 روپے فیس کہاں سے بھرے گا۔ صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پنجاب ایگریکلچر انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 پیش کیا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کا احتجاج، کہا IMF کی محتاج حکومت ایک اور بل لا رہی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں امراض قلب کے مریضوں کے لیے ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ سلمان رفیق نے کہا مریضوں تک مفت ادویات کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ صوبائی وزیر شافع حسین کا ڈیوس روڈ پر نو تعمیر شدہ پیسک ہاؤس کا دورہ، مختلف شعبوں کے لیے مختص حصوں کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر نے کام کے معیار کا بھی جائزہ لیا، بولے پیسک ہاؤس میں مختلف دفاتر کی منتقلی سے کرائے کی مد میں کروڑوں کی بچت ہوگی۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی تلت پارک آمد، شہری شاہد کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی دوسری قسط کا چیک دیا۔ وزیر تعلیم سکندر حیات سے برٹش کونسل کے CEO کی ملاقات، پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، پنجاب کے 7 اضلاع میں آؤٹ آف سکول بچوں کی تعلیم کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات چیت۔ DGLDA طاہر فاروق کا ٹھوکر کا دورہ، ٹھوکر انٹری پوائنٹ پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے رش سمیت دیگر درپیش مسائل بتائے۔ DGLDA سبززار اسکیم بھی گئے، سرکاری اراضی پر جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا۔ DGLDA طاہر فاروق سے ورلڈ بینک کے وفد کی بھی ملاقات، سموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے نہ کریں، ہزاروں افراد کا روزگار داؤ پر نہ لگائیں، سٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ مرکزی چیئرمین ریسٹوران ایسوسی ایشن عامر قریشی کی پریس کانفرنس، کہا سموگ کے نوٹیفکیشن میں ریسٹورانٹس کی بندش کا کوئی ذکر نہیں، پھر بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کار ڈیلرز کا آن لائن گاڑیوں کی فروخت کے بائیکاٹ کا اعلان، آن لائن 2 نمبر کرنے والوں نے کاروبار تباہ کر دیا۔ کار ڈیلرز کے 15 سے 20% شو رومز بند ہو گئے۔ صدر آل پاکستان کار ڈیلرز ایسوسی ایشن شہزاد سلیم کی پریس کانفرنس۔ سرکاری نرخ نامہ جھوٹ کا پلندہ تھے، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احسان مند ہیں جنہوں نے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا۔ تاج رہنما نئی میر کی معاون خصوصی سلمہ بٹ کے ہمراہ میڈیا ٹاک۔ قومی ٹیم نے دبئی میں بیس بال یونائیٹڈ عرب کلاسک ٹورنامنٹ جیت لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی ٹیم کو مبارکباد، بولے کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے چیمپئن شپ جیتی، پاکستان کا نام روشن کیا۔ کرپشن سے آگاہی اور خاتمے کمیشن، نیب اور پنجاب یونیورسٹی کے تحت وال آف کلچر پینٹنگ مقابلہ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کی ٹیم چھا گئی، پہلی پوزیشن اپنے نام کی۔ ایونٹ میں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کی 13 ٹیموں نے حصہ لیا۔ گولڈ کرائس مال فیز 4 میں آرٹ اینڈ کرافٹ کارنیول، مختلف شہروں سے آئے آرٹسٹوں کے فن پارے پیش، جیولری اور بیگ سمیت دیگر آرائشی سامان کے سٹال شامل۔ کارنیول 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔